بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 دسمبر ہے اور سن ہے 2022 اور دن ہے جمعے کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں سورہ الاعراف کا اس کی ابتدا کی تھی اور ہم 7/3 تک پہنچے تھے، سورہ اعراف کی 3 نمبر آیت تک۔ تو حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے سورہ الاعراف کا۔ سورہ الاعراف میں جو خاص بات جس کی طرف میں نے یا قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کی اس پر توجہ دلائی ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اس سے وضاحتاً ثابت ہوا کہ اتباع الہی کا اکلوتا ذریعہ ما انزل اللہ ہے، اور اس امر کا فیصلہ کہ ما انزل اللہ کیا ہے، اس کی متصلہ ما قبل آیت مجیدہ کتاب انزل الیک یعنی 7/2 میں کے الفاظ میں موجود ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک اکلوتی کتاب ہے۔ اس کے سوا ذخیرہ روایات کی کوئی ایک کتاب بھی نہ ما انزل اللہ ہے، نہ واجب الاتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس رسول خود بھی اسی ما انزل اللہ کے ذریعے صرف اللہ تعالیٰ کے تابع تھے، متبوع تھے۔ سامعین کرام، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ذخیرہ روایات ہے، اس کو جو مسلمانوں نے اون کیا ہے یا جو اس کو قرآن کریم کے ساتھ اس کو جوڑ کے رکھا ہے، اس کا نتیجہ تو بہت بڑا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان قوم پہلے کہتے تھے کہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے، میرا خیال ہے اب تو اس سے زیادہ ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان روایات کی وجہ سے جو ہمیں غیر مسلموں سے جو بلاسفیمی، جو رسول کریم کی توہین سننی پڑی ہے، میں اس کا ایک چھوٹی سی سمری وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ 1924 میں رنگیلا رسول کتاب لکھی گئی جو کہ 58 پیجز کی تھی، وہ 1927 میں چھپ گئی۔ تو یہ اس کا رائٹر تھا پنڈت M.A. جاموپتی۔ تو اس وقت جب یہ کتاب لکھی گئی تو مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ لازمی بات ہے کہ اگر کوئی ہمارے پیغمبر کو اس کی توہین کرتا ہے تو تمام مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سٹینک ورسز ناول لکھا گیا جو 1988 میں سلمان رشدی نے لکھا تھا، سپٹمبر 26 1988 میں، اور یہ پبلش ہو گیا تھا۔ تو اس وقت بھی مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی کہ جو رسول کریم کی توہین کی گئی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری توجہ دلائی ہے 7/3 میں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی رضا یہ ہے کہ تمام مسلمان ایک ہی کتاب کی اتباع کریں، اور وہ ہے قرآن کریم۔ پچھلے دنوں سعودی عربیہ میں شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ جو ذخیرہ روایات ہے،
اس کو قرآن کریم کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ میری تو خیر آواز اتنی طاقتور نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آواز بہت بڑی طاقتور ہے، جو کہ سورہ آراف میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، یہ سب سے بڑی طاقتور آواز ہے جو ہم تمام مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے متعلق سورہ انبیاء میں بتایا ہے کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، تو عباد مکرمون لا یسبقون قولہ وہم بامرہ یعملون، یہ 21 یعنی سورہ انبیاء کی 26-27 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اون کیا تھا، ایک بیٹا اخذ کر لیا تھا، بلکہ ان انبیاء کے متعلق ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عباد مکرمون تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مکرم بندے تھے، وہ ان کا کریکٹر ایسا تھا، مرال ایسا تھا کریکٹر کہ وہ اس کی بات سے بھی آگے نہیں بڑھتے تھے، اور جو اس کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ لہذا تمام انبیاء نے صرف ایک ہی کتاب پر عمل کیا ہے، جس کا ثبوت جو سورہ البقرہ 2/213 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کتاب جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کان الناس امۃ واحدۃ، کہ تمام نوع انسانی ایک ہی امت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ بشیر تھے، نذیر تھے، اور وہ ایک ہی الکتاب لے کر آئے تھے۔ آج قرآن کریم بھی یہی بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں 60/3 میں یہی ہمیں بتایا ہے کہ ہم تمام مسلمان، تمام نوع انسانی ایک ہی کتاب کی اتباع کریں، بلکہ ہمیں جو غیر مسلم جو توہین پیش کرتے ہیں، اللہ رسول کریم کی توہین کرتے ہیں، یہ پچھلے دنوں جو خاکے فرانس میں شائع ہوئے تھے، ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ بھائی قرآن کریم کتاب تمہاری بھی کتاب ہے، یہ پورے نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، یہ ہدی للناس ہے، یہ ہدی للعالمین ہے، یہ قیامت للناس ہے، یہ مطلب لوگوں کو ان کے قدموں پہ کھڑا کرنے والی کتاب ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجی بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے یہ کتاب ہے۔ لہذا غیر مسلم جب اللہ تعالیٰ کی یا رسول کریم کی توہین کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ یہ آپ اپنی توہین بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کتاب آپ کی بھی ہے، پوری نوع انسانی کی کتاب ہے 2/213 کے مطابق۔ تو آج کے درس میں ہم ایک تاریخی المیہ، ایک انتہائی کرب انگیز المیہ ہے کہ کتب روایات کو ما انزل اللہ میں شامل کر کے واجب الاتباع قرار دیا گیا ہے۔ ان کے غیر منزل من اللہ ہونے کے سینکڑوں دلائل میں سے صرف 2 قرآنی دلیلیں وہ پیش خدمت ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منزل من اللہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ 2/23، اگر تم اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے شک میں ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور آگے خود ہی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا 2/24، پھر اگر تم اس جیسی ایک صورت بھی نہ بنا سکے، اور یاد رکھو
کہ تم ہرگز ہرگز کبھی بھی نہ بنا سکو گے۔ اب اس الہی چیلنج پر غور فرمائیں کہ ما انزلنا کی مثل آج تک نو انسانی نہیں بنا سکی، مگر کتب روایات کی یہ حالت ہے تو اب اس الہی چیلنج پر غور فرمائیں کہ ما انزلنا کی مثل آج تک نو انسانی نہیں بنا سکی، مگر کتب روایات کی یہ حالت ہے کہ لاکھوں روایتیں گھڑ کر کتب روایات میں داخل کر دی گئی ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کے متعلق سورہ حامیم سجدہ میں اعلان کر دیا گیا ہے، انہو کتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ 41 اور 41-42 41 سے لے کر 42 تک۔ بے شک وہ ایک اکلوتی غالب کتاب ہے، باطل نہ اس میں آگے کی طرف سے شامل ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے کی طرف سے داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بے حد حکمتوں والے اور بے حد تعریفوں والے کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب عزیز کا 1440 سالہ مشاہدہ گواہ ہے کہ اس میں آج تک باطل کا گزر نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ حکیم و حمید کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ لیکن کتب روایات اگر منزل من اللہ ہوتی تو ان میں بھی باطل کا گزر نہ ہو سکتا، چونکہ ان میں لاکھوں کی تعداد میں باطل روایات احادیث منسوخ کی صورت میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اس کے لیے بصورت نصف النہار ثابت ہوا کہ کتب روایات ما انزل اللہ ہرگز نہیں، ما انزل اللہ صرف اور صرف قرآن حکیم ہے، جس میں 1440 سال کی طویل مدت میں بھی نہ صرف یہ کہ باطل داخل نہیں ہو سکا، بلکہ اس میں زیر زبر تک کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکی۔ پر رسول کریم حضور کی ذات مقدس پر جو کتاب نازل ہوئی یعنی ما انزل اللہ ہے، اور ما یوحا صرف اور صرف قرآن حکیم ہے۔ اب آج کے درس میں ہم بیان کریں گے کہ قرآن کریم قوموں کے عروج و زوال کے اصول و قواعد پر بحث کرتا ہے، اور پھر اگر ٹائم ملا تو پھر یہ بھی بیان کریں گے کہ عذاب آ چکنے پر اعتراض جرم۔ پہلا آج کے درس میں یہ ہے کہ قرآن کریم قوموں کے عروج و زوال کے اصول و قواعد سے بحث کرتا ہے۔ ما انزل اللہ کی اس قرآنی وضاحت کے بعد اب آئیے سامعین کرام سلسلہ درس کی طرف۔ واضح رہے کہ قرآن مجید چونکہ مکمل و مفصل ضابطہ حیات ہے 6/115، اس لیے اس میں قوموں کے عروج و زوال کے اصول و قواعد پر مکمل بحث درج ہے۔ اسی سورہ مجیدہ اعراف میں آیت مجیدہ 157 میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم موسیٰ کی نافرمانیوں کے تذکرہ کے بعد ان کی ہلاکت کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، جو آگے انشاءاللہ ہم اس کو غور کریں گے، پڑھیں گے۔ نیز سلسلہ درس کی طرف بڑھنے سے پہلے اس چیز کو اچھی طرح سامعین کرام ذہن نشین کر لیجئے گا کہ 42-13 میں اعلان کیا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کی معرفت سابقہ اقوام کو بھی یہی ضابطہ حیات دیا گیا تھا جو قرآن کریم میں نازل کیا گیا ہے۔ 26/196 پلس 87/18-19، 26/196 اور 87/18 سے لے کے 19 تک کے مطابق سابقہ انبیاء کی کتابوں میں بھی یہی قرآنی ضابطہ حیات نازل کیا گیا تھا۔ بالفاظ دیگر سابقہ اقوام اسی ضابطہ الہی کی مخالفت کی بدولت ہلاک کی گئی تھی۔ چنانچہ سلسلہ درس کی پچھلی آیت مجیدہ 7/3 کے آخری جملے
میں متنبع کیا گیا ہے کہ قلیلا ما تذکرون، تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس تنبیہ کے بعد سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں سابقہ اقوام پر نزول عذاب کا وقت جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو 7/4 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا فَجَاءَ بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور ہم نے اسی منزل من اللہ کی تکذیب کی بدولت کتنی بستیاں ہلاک کر دیں، پھر ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دن کے وقت قائلون وہ قلولہ کر رہے تھے، دوپہر کو سوئے ہوئے تھے۔ عذاب آ چکنے پر اعتراف جرم۔ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ سابقہ اقوام پر جب عذاب آ جاتا تو وہ اس امر کا اعتراف کرتے کہ بے شک ہم اپنی زندگی میں ناروا کام یعنی ظلم ہی کرتے رہے تھے۔ تو اس کے متعلق 7/5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما کانا دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین۔ پھر جس وقت ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو ان کا اس کے سوا دعویٰ نہیں تھا کہ وہ کہتے بے شک ہم ظلم کرتے رہے تھے، یعنی بے ٹھکانہ کام ضابطہ الہی کی مخالفت کرتے رہے تھے۔ صرف دنیا کا عذاب ہی نہیں بلکہ انہیں اخروی عدالت میں بھی حاضر ہو کر جواب دینا ہوگا، جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو سامعین کرام، قیامت کی عدالت میں رسولوں اور ان کی امتوں سے الگ الگ جواب طلبی۔ اس سے اگلی آیت 7/6 میں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ دنیوی عذاب سے اخروی عذاب ٹل نہیں سکتا، بلکہ قیامت کی اخروی عدالت میں نبیوں اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچایا، اور امتوں سے بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ 7/6 پھر اس دنیوی زندگی کے بعد قیامت کی عدالت میں ہم ضرور ان لوگوں سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم ضرور ان سے بھی سوال کریں گے جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس میں 2 پوائنٹ ہیں جو قابل وضاحت ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو سوال امتوں سے کیا جائے گا اس کی خبر سورہ الانعام میں بالفاظ ذیل دی گئی ہے۔ الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم ھذا 6/130۔ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے میرے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور آج کے دن کی حاضری سے تمہیں آگاہ کرتے تھے؟ امتوں سے یہ سوال اتمام حجت کے لیے کیا جائے گا۔ نمبر 2 پوائنٹ اس میں ہے کہ مرسلین سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ نیز جو کچھ تمہیں تمہاری امتیں تمہاری تعلیم وہ تعلیم و ہدایت سے کے نام سے کرتی رہی تھی، کیا تم نے انہیں اس کی تعلیم دی تھی؟ مثلا حضرت عیسیٰ سلام اللہ پر یہ سوال کیا جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي أُمِّي الہینا من دون اللہ 5/115۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ سلام اللہ سے پوچھے گا کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ ملا کر 2 الہ اور بنا لو؟ حضرت مسیح پر یہ سوال اس لیے کیا جائے گا کہ ان کی امت نے جو 3 الہ بنا رکھے ہیں اس کے متعلق ان کا عقیدہ اس ٹرینٹی یعنی تثلیث کی تعلیم انہیں خود ان کے رسول عیسیٰ سلام علیہ نے
دی تھی۔ یعنی کیا عیسیٰ سلام اللہ نے کہا تھا کہ یہ تثلیث کا عقیدہ، اسی طرح جناب رسالت مآب جناب مکی مدنی سرکار کی امت نے قرآن کریم کے ساتھ جو کتب روایات کو 7/3 کے خلاف واجب الاتباع قرار دے رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو 7/3 میں بتا دیا ہے کہ کتب روایات جو ہے نا خلاف واجب اتباع قرار دے رکھا ہے، تو اس کے متعلق امت کا عقیدہ یہ ہے کہ خود رسول مقبول نے فرمایا تھا کہ انی اوتیت القرآن و مثلہ معہ، کہ میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور بھی دیا گیا ہوں۔ وہ مثلہ معہ قرار دے لیا گیا ہے کتب روایات کو، چنانچہ عمل کی روح سے قرآن کا مقام تو دے دیا گیا ہے، کتب روایات کو اور قرآن کریم کو ٹھہرا لیا گیا ہے صرف تلاوت کے لیے۔ تو اس طرح امت کی ناقابل انکار حالت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت تو کی جاتی ہے شبانہ روز، اور قسمیں بھی اس کی کھائی جاتی ہیں، مگر مسائل میں حاکم قرار دیا گیا ہے کتب روایات کو۔ تو اس صورت میں حال یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح پکڑا ہوا ہے جیسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ بس امت کی اس حالت کے متعلق حضور سے بھی سوال کیا جائے گا، کیا آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ قرآن کریم کو اس طرح پکڑو جیسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے؟ سورہ فرقان میں اسی سوال کو محذوف رکھ کر اس کے جواب کی خبر دی گئی ہے، جو حضور قیامت کی عدالت عالیہ میں حضور الہی میں بالفاظ ذیل عرض کریں گے، وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا 25/30۔ وہ وقت قابل ذکر ہے جب قیامت کی عدالت عالیہ میں اللہ کا رسول محمد عربی یہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے اس قرآن کریم کو خود اس طرح پکڑا ہوا تھا جیسے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، تو میں نے انہیں ایسے عقیدے اور عمل کی تعلیم ہرگز نہیں دی تھی۔ مہجورہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے گاؤں میں ایک گائے بھینس یا کوئی اس طرح قابو میں نہ آ رہی ہو تو اس کے گلے میں ایک پاوا باندھ دیتے ہیں، یا اس کا ایک پاؤں اس کے گلے میں باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ تیز نہ دوڑے۔ اور یہی حال قرآن کریم کا ہوا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ روایات کو باندھ دیا گیا ہے تاکہ جو پوٹینشل تھا قرآن کریم کا آگے بڑھنے کا وہ اس کو روکا جا سکے۔ تو سلسلہ درس کی اگلی آیت جو ہے انشاءاللہ ہم 7/7 وہ کل انشاءاللہ اگلی محفل میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ۔